نے محترم، حسد نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان الحسد تاکل الحسنات کما تاکل النار الخطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور فرمایا صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک بڑا ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کی قربت ایک نیک بندے سے ہو گئی۔ وہ نیک بندہ بادشاہ کے پاس آتا، اس کے پاس آ کے بیٹھتا اور وہ بادشاہ کو روزانہ ایک نصیحت کرتا، اور بادشاہ کو کہتا بادشاہ اچھے لوگوں کے ساتھ ان کی اچھائی کی وجہ سے اچھا کرو، برے لوگوں کو ان کی برائی ہی کافی ہے۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ اور نیک آدمی کی یہ قربت اور نیک آدمی کا بادشاہ کے قرب میں جانا یہ ایک شخص کو پسند نہ آیا اور وہ حسد کرنے لگا۔ اس نے اس نیک آدمی کے قتل کا منصوبہ بنایا، اس کے قتل کی سازش کی، اس نے بادشاہ کے ساتھ بات کی اور بادشاہ سے کہا بادشاہ یہ جو تیرے پاس تیرا مصاحب ہے، یہ نیک آدمی جو تیرے پاس بیٹھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بادشاہ سے بدبو آتی ہے، بادشاہ کے جسم سے بو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا ایسی بات تو نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا آج جب وہ آپ کے پاس آئے گا تو دیکھنا وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لے گا۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہاں سے وہ نکلا اور اس نیک آدمی سے ملاقات کی، اسے کھانے پہ مدعو کیا اور اس کو لہسن کھلا دیا۔ اب وہ بندہ اس کی دعوت لے کے وہاں سے بادشاہ کے پاس آیا، اور حسب معمول اس نیک آدمی نے کہا بادشاہ اچھوں کے ساتھ ان کی اچھائی کی وجہ سے اچھا کرو، بروں کو ان کی برائی کافی ہے۔ اور اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ میں نے لہسن کھایا ہوا ہے، اس کی بو سے بادشاہ کو جو ہے وہ ناگواری گزرے گی۔ بادشاہ کو اس کی بات پہ یقین ہو گیا کہ واقعی اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے اور شاید اس کو میرے سے بو آتی ہے، اس لیے بادشاہ نے ایک رکا لکھا، اور آج تک بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے اپنی قلم سے جو لکھا تھا وہ کسی کے لیے انعام ہی لکھا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھی کہ بادشاہ نے کسی کے لیے سزا لکھی، اور اس نے اس خط میں لکھا اپنے کسی گورنر، کسی اپنے ماتحت دوسرے شہر علاقے میں اس کو لکھا خط، اور لکھا کہ یہ خط لے کے آنے والا جب پہنچے تو اس کو ذبح کر کے اس کی کھال میں بھوسا بھر کے واپس بھیج دینا۔ وہ نیک آدمی بادشاہ سے خط لے کے اور انعام سمجھ کے نکلا، اور اس کو راستے میں وہی حسد کرنے والا وہ سازشی ملا۔ اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا بادشاہ نے میرے لیے انعام لکھا ہے، وہ لینے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ تو ویسے ہی بادشاہ کے قرب میں رہتے ہو، ایسا کرو یہ مجھے دے دو، مجھے ہبہ کر دو۔ وہ نیک آدمی تھا، اس نے مہربانی کر کے کہا ٹھیک ہے یہ تم لے لو۔ وہ خط لے کے چلا، جب وہ مطلوبہ اور مقرر کردہ جگہ پہ پہنچا تو وہاں کے عامل نے خط پڑھا تو کہا تمہیں پتہ ہے اس خط میں تیرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہے بادشاہ نے کہ جو یہ خط لے کے آئے اس کو ذبح کر کے اس کی کھال میں بھوسا بھر دینا۔ وہ تڑپ اٹھا، اب پریشان ہوا، کہنے لگا اللہ سے ڈرو میرے معاملے میں بادشاہ سے دوبارہ بات کروں گا۔ اس نے کہا بادشاہ کا لکھا ہوا دوبارہ اس کو مٹانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو بادشاہ نے حکم کر دیا وہ پورا ہوگا۔ اس نے ذبح کر کے اس کی کھال میں بھوسا کر کے بھیج دیا۔ دوسرے دن وہ نیک شخص پھر بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو سلام کر کے اس نے کہا بادشاہ اچھوں کے ساتھ اچھائی کرو اور بروں کو ان کی برائی ہی کافی ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہیں تو میں نے بھیجا تھا خط دے کے اور وہ تم واپس آ گئے ہو۔ اس نے کہا ہاں
وہ خط تو مجھے نکلتے ہی میرے سے اس نے وصول کر لیا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا وہ تو کہتا تھا کہ تو کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے جسم سے بو آتی ہے۔ اس نے کہا بادشاہ میں نے ایسا تو نہیں کہا، ہاں اس دن میں نے چہرے پہ ہاتھ رکھا تھا اور وہ اس وجہ سے کہ میں نے لہسن کھایا ہوا تھا اور آپ کی ذات پہ ناگواری گزرتی، آپ کو میرے منہ سے بو آتی لہسن کی، اس لیے میں نے ہاتھ رکھا تھا۔ بادشاہ نے اس کو مزید انعام بھی دیا اور کہا ہاں آج پتہ چلا ہے کہ تمہاری اس نصیحت کا یہی مقصد ہے، اور یہ اس کا نصیحت کا مطلب ہے کہ اچھوں سے اچھائی کی وجہ سے اچھا کرو، بروں کو برائی کافی ہے۔ تو حسد ایک برائی ہے، جو حسد یا کسی برائی میں مبتلا ہوتا ہے وہ برائی خود ہی اس کی انجام کا سبب بنتی ہے اور اس کا برا انجام ہو جاتا ہے۔ حسبي ربي جل الله ما في